السلام علیکم جی، اسپارک نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ عنوان۔ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت سے ایک بہت اچھی خبر آئی ہے، اور خبر وہ یہ ہے کہ ایک پاکستان کی 19 سالہ لڑکی کو بھارتی شہری کا دل جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے۔ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ اب پاکستانی سینے میں بھارتی دل دھڑکے گا تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہانی کچھ اس طرح ہے جی کہ کراچی کی رہائشی ہیں عائشہ، 19 سال ان کی عمر ہے، ابھی وہ طالب علم ہے، اور ان کو پچھلے 8-10 سال سے دل کا مسئلہ تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان کا جو دل کے وال تھے ان میں لیکیج تھی۔ 4-5 سال پہلے یہ 2019 میں بھارت گئی تھی اپنا علاج کروانے کے لیے۔ اس وقت ان کا تھوڑا کم خرچہ آیا تھا اور ان کے پاس اس وقت تھوڑے بہت ڈونیشن بھی تھے، اور وہاں پر ڈاکٹرز نے ڈائگنوز کیا تھا کہ ان کا جو سویر اٹیک کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے ان کو، اور ان کا ہارٹ جو ہے وہ کام کرنا کسی وقت بھی بند کر سکتا ہے۔ تو پھر انہوں نے مصنوعی نظام جو تھا وہ عائشہ کو لگا کے ہلکا پھلکا آپریٹ کر کے تو پاکستان بھیج دیا تھا۔ پاکستان جب وہ آئیں تو 2-3 سال ان کا عرصہ جو تھا وہ گزرا، اور اس کے بعد ان کی جو تکلیف تھی وہ بڑھ گئی۔ پھر ان کو ضرورت تھی آپریشن کے لیے، اور آپریشن کے لیے ان کو عائشہ کو، ان کی والدہ کو، ان کے والد نہیں ہیں، اور ان کو کافی پیسے درکار تھے، اور وہ پیسے بنتے تھے تقریباً کوئی 1-1.5 کروڑ روپیہ۔ تو انہوں نے کراچی میں اس کے لیے ایک مہم بھی چلائی تھی، کافی زیادہ انہوں نے میڈیا میں چرچا بھی کیا کہ میں نے اپنی بیٹی کا علاج کروانا ہے اور اس کا ٹرانسپلانٹ ہونا ہے دل کا، اور وہ بھی انڈیا سے، تو لہذا ان کی مدد کی جائے۔ لیکن بدقسمتی سے وہ پیسے اکٹھے کرنے میں ناکام رہیں، ڈونیشن ان کو اکٹھے نہیں ہو سکے، کیونکہ ہم لوگوں کے اللہ تللوں میں پیسے کافی لگ جاتے ہیں، اور اس طرح کے اچھے کام، نیکی کے کام اور کسی کی زندگی بچانے والے کاموں میں ہم لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستانی ڈونیٹ نہیں کرتے، بہت زیادہ ڈونیٹ کرتے ہیں، فقیروں کو، یتیموں مسکینوں کو بہت زیادہ سہارا دیتے ہیں، لیکن ایک سنگل مدر کے لیے سب سے بڑی مشکل بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس پیسے نہ ہو اور اس کی اولاد جو ہے وہ بیمار ہو جائے، اور پھر بیماری بھی ایسی کہ اس کا پاکستان میں علاج نہیں ہے۔ تو اس کے لیے پاکستانیوں کو ہارٹ کی جو بہت ساری بیماریاں ہیں، یہاں پہ پاکستان میں بائی پاس تو ہوتا ہے لیکن ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا، ایون لنگس کا بھی نہیں ہوتا، دل کا بھی نہیں ہوتا۔ اب شاید PKLIR میں شروع ہونے جا رہا ہے، تو ایک آدھا آپریٹ ہوا بھی ہے، لیکن عمومی طور پہ لوگ وہاں پر انڈیا میں جا کے، کیونکہ وہاں پر جو ٹرانسپلانٹ ہے آرگنس کا وہ بہت اچھا ہے، اور کامیابی کی جو ریشو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ پاکستانی اسی لیے بچوں کے دلوں میں جن کے سوراخ ہوتے ہیں وہ بھی اکثر پاکستانی بچے وہاں جا کر اپنا علاج کراتے ہیں۔ تو ڈاکٹر بالا نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے اس پاکستانی بچی کو، 19 سال کی عائشہ کو، اور ان کی والدہ سنوبر کو بہت زیادہ سپورٹ کیا انہوں نے۔ جب یہ سنوبر نے یہاں سے فون کیا وہاں پہ ڈاکٹر کو، تو انہوں نے اپنے مکمل تعاون کی ان کو یقین دہانی کرائی، اور ڈاکٹر KR بالاکرشن بہت اچھے انسان ہیں، اور ڈاکٹر سریش راؤ یہ بھی بہت اچھے انسان ہیں اور بڑے عظیم ڈاکٹر ہیں، اور اپنی فیلڈ کے اگر یوں کہیے کہ ید طولہ رکھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہزاروں آپریشن کر چکے ہیں اور کامیاب آپریشن کر چکے ہیں۔ جب سنوبر جو 19 سالہ عائشہ کی والدہ ہیں، انہوں نے ڈاکٹر بالا کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ بچی کی یہ صورتحال ہے، تو انہوں نے وہاں سے کہا کہ آپ میری یہاں پر کسی لوکل ڈاکٹر سے بات کروائیں جو ان کو علاج کر رہے ہیں۔ تو جب ان سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ صورتحال ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو بیٹی کو لے کے تو انڈیا آ جائیں۔ تو سنوبر کہنے لگی کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا بچے آپ اس کو لے کے نا فوری طور پر انڈیا آ جاؤ۔ تو وہ آنن فانن بھارت چلی گئیں۔ تامل ناڈو کی جو شہر ہے چنائی کیپٹل ہے اس کا، وہاں پر بہت بڑا ہاسپٹل ہے، یہ انسٹیٹیوٹ ہے بہت بڑا جہاں پر دل اور گردے وغیرہ ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں، تو اس کے یہ ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر بالا۔ تو وہاں پر جب لے کے گئیں تو انہوں نے اس کی کنڈیشن دیکھی، انہوں نے کہا کہ دل کے جو وال ہیں ان میں لیکیج ہے اور اس کا ہمیں فوری طور پر آپریٹ کرنا پڑے گا۔
اور انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں آپ کو دینے کے لیے. تو یہ تقریباً خرچہ تھا 35 لاکھ بھارتی روپیز، یعنی کہ پاکستان کے یہ بنتے ہیں تقریباً 1,10,11 لاکھ روپے. اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہیں، اس سے زیادہ ہیں، کم نہیں ہے. تو وہاں کے 35 لاکھ اور یہاں کے پاکستان کے 1,10,11 لاکھ روپے. تو ڈاکٹر نے پھر کہا کہ آپ اس بات کی فکر نہ کریں، ہم ان کا ٹریٹمنٹ شروع کر رہے ہیں. انہوں نے ٹریٹمنٹ اس کا شروع کر دیا. ڈاکٹر بالا وہاں کی مقامی ایک ٹرسٹ ہے، ایشوریام ٹرسٹ، وہاں پر گئے اور انہوں نے ان سے درخواست کی کہ یہ ایک لڑکی ہے اور اس کی جان خطرے میں ہے اور اس کا علاج کرنا، اس کا آپریٹ کرنا، ٹرانسپلانٹ کرنا دل کا بہت زیادہ ضروری ہے. تو فوری طور پر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس مذہب کی ہے اور کس ملک کی ہے، انہوں نے فوری طور پر ڈاکٹر کے کہنے پر فنڈز جو تھے وہ فراہم کر دیے. اور خوش قسمتی سے پاکستان کی بیٹی 19 سالہ عائشہ خوش قسمتی سے ایک دلی کے جو شخص تھے وہاں پر زیر علاج تھے کہیں، اور انہوں نے اپنا جو دل تھا وہ فوری طور پر عائشہ کو ڈونیٹ کر دیا. عمومی طور پہ جو غیر ملکی ہوتے ہیں وہاں پر ان کو یہ جو چیز ہے کوئی بھی آرگن ہے باڈی کا وہ فوری طور پر عطیہ نہیں ملتا، لیکن خوش قسمتی سے اور ڈاکٹرز کی کوشش سے، خاص طور پر ڈاکٹر بالا اور ڈاکٹر سریش کی کوشش سے یہ بچی کو فوری طور پر دل بھی مل گیا اور فوری طور پر فنڈز بھی مل گئے. کامیاب آپریٹ ہو گیا اور بچی جو ہے 19 سالہ عائشہ وہ تیزی کے ساتھ ریکور کر رہی ہے اور اب اس نے بولنا چالنا اور چلنا پھرنا بھی شروع کر دیا ہے. اور امید ہے کہ چند روز تک ڈاکٹر جو عائشہ ہیں وہ پاکستان واپس آ جائیں گی. اب یہ ساری بات جو قصہ تھا میں نے آپ کو بالکل ایز اٹ ایز سنا دیا ہے، اس لیے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان عمومی طور پہ ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دشمن ملک ہیں. دشمن ملک ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی جان کے ساتھ کھیلیں. نمبر 1 صحت اور نمبر 2 کھیل. یہ دو ایسے شعبے ہیں کہ اس میں دونوں ملکوں کو مل کر کام کرنا چاہیے. اگر کھیل کا میدان ہے تو اس کو کھیل کے میدان تک ہی رکھیں، اس کو ہرگز اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں. یہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے جو ہم آپ مل کے صحت مند سرگرمی ہے اس کو پروان چڑھاتے ہیں. اور پچھلے دنوں میچ ہوا تھا، اس میں شاہ زیب رند نے انڈین حریف کو 20 سیکنڈ میں ہرایا اور بڑا اچھا تاثر دیا. بھارت کے اداکار سلمان خان نے ان کے پاس آئے، ان کی تعریف کی. اور جو شاہ زیب رند تھا، انہوں نے اپنے حریف کو ہرانے کے باوجود بھارت کا پرچم تھاما ایک ہاتھ میں، اور اسی ہاتھ میں انہوں نے پاکستان کا پرچم تھاما اور ایک مثبت پیغام دیا اور یہ کہا کہ ہم دشمن نہیں ہیں. اور اب اس کے جواب میں بھارت کے ڈاکٹر بالا کرشن اور ڈاکٹر سریش راؤ نے ایک پاکستانی لڑکی کی جان بچا کر یہ واضح پیغام دیا ہے کہ ہم لوگ آپس میں دشمن نہیں ہیں. سب سے پہلا رشتہ جو ہے ہمارا انسانیت کا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کس وطن کی ہے، اس کا مذہب کیا ہے. انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بچی سب سے زیادہ ڈیزرو کرتی ہے اور سب سے زیادہ اس کو ضرورت ہے علاج کی. انہوں نے فنڈ بھی خود ارینج کیے اور اس کا آپریٹ بھی خود کیا اور اب وہ بچی مکمل صحت یاب ہو چکی ہے. تو دو باتیں ہیں، ایک صحت اور کھیل. یہ میدان میں ان میں آپس میں دشمنیاں ختم ہونی چاہیے. سینکڑوں پاکستانی بچے بھارت سے جا کر علاج کرواتے ہیں اور اس کامیاب علاج کے بعد پاکستان واپس آتے ہیں. تو یہ تھی آج کی گپ شپ آپ کے ساتھ. تو آپ کو میرا ویلاگ آج کا کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.